إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينكسانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا. اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک نظام بنایا ہے. ہر چیز کا ایک نظم ہے، ایک نظام ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر ایک نظام پیدا ہونے کا ہے، ولادت کا ہے، اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کا ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آئے گا، اس دنیا میں وجود میں آئے گا تو وہ ماں کے پیٹ سے آئے گا. یہاں کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، الغرض جو بھی جاندار اس دنیا میں آئے گا، انسان میں سے ہو، حیوان میں سے ہو، تو اس کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آئے گا. اسی طریقے سے ایک نظام ہے اس دنیا سے جانے کا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا انتظام فرمایا ہے. اب جو بھی اس دنیا سے جائے گا اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور موت اس کے لیے آ جائے گی. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے بعد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام بنایا ہے. اسی طریقے سے کامیابی کا بھی ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. ہاں، اس نظام کے خلاف کامیابی نہیں مل سکتی. کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں فرما رہے ہیں: ان للمتقین مفازا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ کامیاب تو تقوی والے ہیں، کامیاب تو ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں. اب جو بھی اس ترتیب پر ہوگا، جو اس نظام پر ہوگا، تو اس کے لیے کامیابی ہوگی. جو اس نظام پر نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا نظام ہے تو کامیابی کا نظام اللہ نے بنا دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کامیابی کہاں؟ دنیا کے اندر، دنیا کے نظام کے اندر. جبکہ کامیابی صاحب اللہ نے بیان کر دی. کامیابی کس میں ہے؟ دین میں کامیابی ہے. یہ نظام جو اللہ نے بنا دیا اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کامیابی اس دین میں ہی ہوگی. اور یہ دین زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا نظام بنایا. جب بھی فساد آتا، نبی آتے، فساد کو دور کرتے، بگاڑ کو دور کرتے، لوگوں کو اللہ سے ملاتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے. نبی چلے جاتے، نبی کے ساتھ دعوت بھی چلی جاتی، اور آہستہ 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 کیا ہوتا؟ بگاڑ پھر سے چلا آتا. پھر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے. آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بھی اسی دین کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. دین کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی نے یہ دعوت دی، کامیابی کا طریقہ بتایا. اب یہ کامیابی کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر آئے گی، اس کے لیے طریقے ہیں. بچوں کا الگ نظام ہے، بڑوں کا الگ نظام ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا. اس وقت اب کا جو فساد اور بگاڑ ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا مسجدوں سے دور ہونا. ہم دیکھیں ہمارے محلے میں اور پورے ہندوستان میں اور بیرون ہند میں، جہاں جہاں ہم اپنے علاقے کا دیکھیں، اپنے محلے کا دیکھیں، کتنے مسلمان یہاں پر ہیں اور کتنے مسجد میں آتے ہیں. پاور ہاؤس ہوتا ہے نا، پاور ہاؤس
جب تک اس پاور ہاؤس سے لائن نہیں جڑے گی بجلی نہیں پہنچے گی. آدمی چاہ رہے میرے گھر میں بجلی آ جائے اور پاور ہاؤس سے اپنا تار نہیں ملا رہا, کیسے پہنچ جائے گی؟ پہنچ سکتی ہے بجلی؟ نہیں پہنچ سکتی. آدمی چاہ رہا ہے میرے گھر کے اندر دین آ جائے, میرے بچے میرے فرمانبردار ہو جائیں, ہمارے گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے, لیکن وہ مسجدوں سے اپنا تار نہیں جوڑ رہا, پاور ہاؤس سے اپنا تاروں کو نہیں جوڑنا. اس کے بغیر میرے دوستوں گھر میں بجلی نہیں پہنچ سکتی, دینداری نہیں پہنچ سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے کہ امیر المؤمنین, یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا نافرمان ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا نافرمان ہے. تو اس بیٹے نے کہا اے امیر المؤمنین, آپ یہ بتائیے کہ ماں باپ کا تو بچوں پر حق ہے, کیا بچوں کا ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جس طریقے سے ماں باپ کے حق بیان فرمائے کہ اسی طریقے سے بچوں کے حق ماں باپ کے اوپر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حق ہے بچوں کے ماں باپ پر. اس میں سے پہلا حق فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اس کی ماں کا انتخاب کرے, المرأۃ الصالحہ, نیک ماں کا انتخاب کرے. آج ہم دیکھیں ہمارا رشتوں کا نظام کیا ہے. دنیا ہماری زندگی میں ایسی ہے کہ ہم نظام میں اسی کو تلاش کرتے ہیں. حالانکہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے ہم دیکھیں تو کس کو دیکھیں؟ دینداری کو دیکھیں. یہ ابتدا ہے. ابھی تو بچہ کب ہوتا ہے؟ شادی کے بعد ہوتا ہے بچہ. ہم شادی کے وقت ہی اس کی نظام کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں تو محبت کس کی ہے؟ دنیا کی محبت ہے, تو تلاش بھی دنیا کی ہوتی ہے. پیسہ اچھا ہونا چاہیے, نسب اچھا ہونا چاہیے, مال و دولت والی ہونی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بچے کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے, نیک ماں کا انتخاب کرے. کہ جب ماں نیک ہوگی اس کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں. بچے کی تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلے بچے کا مدرسہ ماں کی گود ہے. جیسی ماں کی زندگی ہوگی, جیسی ماں کے جذبات ہوں گے, جیسی ماں کی تربیت ہوگی, ویسے ہی بچے کی تربیت ہوگی, ویسے ہی بچے کے اثرات ہوں گے. تو فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. دوسرا حق بتلایا کہ اس کا اچھا نام رکھے, جس کا اچھا معنی ہو, اس لیے کہ نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. جیسا نام ہوگا اس کا اثر یقیناً زندگی میں پڑے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے ناموں کو تبدیل کیا, کئی صحابہ کے ناموں کو, اسی وجہ سے کہ اس نام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زندگی پر پڑتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا انتخاب نام میں کیسا ہوتا ہے. کون سے ہیرو کا نام اچھا ہے, کون سے کرکٹر کا نام اچھا ہے, اس کے نام رکھیں گے. اور جن کو اللہ نے نیکی دی ہے, دینداری دی ہے, وہ دیکھتے ہیں کس صحابی کا نام رکھا ہے, کون سے صحابی کی کیا صفت تھی کہ وہ صفت میرے بچوں کے اندر آئے. فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے ان يعلم القرآن, کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے, دینی تعلیم دے, دینی سمجھ دے. اس لیے کہ بچپنا ایک ایسا دور ہوتا ہے, بچپن میں جو مزاج بن جاتا ہے وہ مزاج پھر مرتے دم تک چلتا ہے. بچپن میں جو مزاج, جو سوچ, جو فکر پیدا کی جاتی ہے وہ فکر پھر مرتے دم تک رہتی ہے. فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کیا کرے, بچے کو قرآن کی تعلیم دے, اچھی تعلیم دے. الغت اس بیٹے نے عرض کیا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے والد نے میرے ان 3 حق میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا, کوئی بھی حق ادا نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ اس مقدمے کو یہی خارج کیا جاتا ہے جب تم نے تمہاری ذمہ داری کا وقت تھا, تمہاری تربیت کا وقت تھا, تمہارا انتخاب کا وقت تھا, جب تم نے انصاف نہیں کیا تو اب بڑھاؤ میں تمہارا سب انصاف ہوگا, بڑھاؤ میں تمہارا انصاف ہوگا نہیں ہوگا. اس مقدمے کو خارج کر دیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, معلوم یہ ہوا کہ بچوں کا والدین پر حق ہے, ان کی تربیت کا, ان کی اچھی تعلیم کا, دینی سمجھداری کا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا ماحول اور ہمارا طور طریق, زندہ بچہ پورا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے جو مین وقت ہوتا ہے وہ اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر اور غیروں کے کالجوں کے اندر, زیادہ تر اسکولوں کے اندر ویسا ماحول, ویسی ماحول میں تربیت پائے گا تو اس کی سوچ بھی ویسی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ دیکھو فساد اتنا آ گیا کہ گھروں جن کو لوگ دیندار کہتے ہیں,
ان کے گھر کا حال برا ہے کہ بچوں کے اندر دینداری پیدا نہیں کی تو اس راستے سے بے دینی کے گھر میں آ گئی. آج ایسے ایسے مسائل کھڑے ہیں اسکولوں کے اندر کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہم کو سمجھتے ہیں اس چیز کو. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آنے والا مستقبل ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے قرآن کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. عبادتوں کو صرف کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے وہی صرف اتنا جانتے ہوں گے کہ بھائی ہمارے ماں باپ تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، بس اتنا جانتے ہوں گے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سی چیز ان کو نجات دلائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہی ان کو نجات دلائے گا. تو یہ بے دینی ایک دم نہیں آئے گی، دھیرے دھیرے سے. آج اگر ہم نے فکر نہیں کی، ہمارے بچے کل بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، ان کے اندر دینی فکر نہیں ہوگی، دینی مزاج نہیں ہوگا، دینی تعلیم نہیں ہوگی، دینی طور طریق نہیں ہوگا. ہم نے ان کو نہیں سکھایا ہوگا کہ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. اگر ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا ادب ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارا جاتا ہے، تو آگے وہ نسل اور بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہم نے ان کو نہیں سکھایا، وہ آگے نہیں سکھائیں گے، اس طریقے سے دین مٹتا ہوا چلا جائے گا. اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے. اس لیے اس وقت بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً بچوں کے اوپر. غیروں کی اتنی محنتیں ہیں اسکولوں کے اندر، روز نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آج کل وہ چل رہا ہے، کبھی یوگے کا ہوتا ہے کہ بھائی سورج کی طرف ان کو دکھا کے کرایا جا رہا ہے. ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ یہ اسکول کا پروٹوکول ہے. جو سمجھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے آواز اٹھا رہے ہیں اور مسائل کا حل کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کا بھگتان بڑا بھاری ہوگا. اس لیے ہر ایک مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑے. جوانوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایک مخصوص وقت فارغ کرے اور اپنے مسجد کے اماموں سے اور اپنے جانکاروں سے اور اہل علم سے رابطہ قائم کرے، دینی معلومات لے، دینی سمجھ لے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ مسجد میں اپنا فارغ وقت دے اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے بچوں کو مکتبوں سے جوڑے، مدرسوں سے جوڑے، تاکہ ان کے اندر دینی مزاج پیدا ہو. کوئی منع نہیں کرتا، دنیا کی پڑھائی کرانا چاہیے، لیکن اولین جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، وہ دینی مزاج والی ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اسکول کے ساتھ پہلے مدرسے جانے والا بنے، پہلے قرآن کی تعلیم سیکھنے والا بنے، کہ اس کا اثر اس کی زندگی کے اندر آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہونا چاہیے، ایک مسلمان وکیل بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ دیندار ہونا چاہیے. اگر وہ انجینئر دیندار ہوگا تو اس کی انجینئرنگ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، معاشرے کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. وہ دھوکہ نہیں دے گا. اگر ایک ڈاکٹر مسلمان ہوگا اور ڈاکٹر کے ساتھ دیندار ہوگا تو وہ غریبوں کی مدد کرنے والا بنے گا. اگر ایک وکیل دیندار ہوگا، اس کے بعد وکیل ہوگا، تو اس کی وکالت سے امت کو فائدہ ہوگا. تو یہ دینداری کی اہمیت اس وقت ہمیں معلوم ہوگی. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے. اپنے تعلق کو دینی لوگوں کے ساتھ قائم کریں. فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت صالح قرا صالح کنت، صحبت صالح قرا صالح کنت، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نیکی تمہارے اندر آئے گی، اور برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برائی تمہارے اندر آئے گی. ماحول کا اثر ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضرت کہ اگر آدمی اس وقت اپنا فارغ وقت مسجدوں کو دے دے، مدرسوں کو دے دے، علماء کو دے دے، تو یہ بگاڑ جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، یہ فساد ختم ہو جائے گا. بگاڑ آدمی کی مشغولی سے نہیں ہے، بگاڑ آدمی کے فارغ وقت سے. بگاڑ آدمی کے فارغ اوقات سے ہے. ورنہ آدمی مشغول ہے، 8 گھنٹے آرام کرتا ہے دن بھر کے اندر، 8 گھنٹے اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. وہ جو تیسرے 8 گھنٹے بچ رہے ہیں، تیسرے 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، تیسرے 5 گھنٹے بچ رہے ہیں، یہ فساد کا سبب ہے، یہ لڑائی کا سبب ہے، یہ بے دینی کا سبب ہے. اس اوقات کو فارغ کرنا ہے اپنی تعلیم کے لیے اور دینی کاموں کے لیے. الحمدللہ اتنی اچھی ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، لوگ علم دینے کو ترس رہے ہیں لیکن لوگ تیار نہیں مسجد میں آنے کو. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک دینی بات کو سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. یہ عالم تھا، اور لوگ محض علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی میلوں کا سفر کیا کرتے تھے. اس لیے
میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت ضرورت ہے اس وقت اپنے مکاتب سے بچوں کو جوڑنے کی، جوانوں کو اور بوڑھوں کو مسجد سے جوڑنے کی. آج جوڑ لیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم اپنی نسلوں تک دیکھیں گے. ہماری نسل دیندار ہوگی اور یہ دین کہاں جائے گا؟ قیامت تک جانے والا ہے اور جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے، ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو تم سے اچھے ہوں گے، ہماری زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے، فرمانبردار کرنے والے ہوں گے. ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں اور دینی سمجھ اور مسئلے مسائل کے ذریعے سے علماء سے اور امام صاحب سے اور جو جانکار ہے، جاننے والے، ان سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.